بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، عالیجہ مجھ سے بہت گناہ سرزد ہوتے ہیں، آپ مجھے گناہوں کا علاج تجویز فرمائیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جب گناہ کرنے کا پکا ارادہ ہو جائے تو اللہ کا رزق آنا چھوڑ دو۔ اس شخص نے حیرت سے عرض کیا، حضرت آپ کیسی نصیحت فرما رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کہ رزاق وہی ہے تو میں اس کا رزق چھوڑ کر بھلا کس کی کہوں گا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ جس اللہ کی روزی کھاؤ اسی کی نافرمانی بھی کرتے رہو۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری نصیحت فرمائی، جب بھی گناہ کا ارادہ ہو جائے تو اللہ کے ملک سے باہر نکل جاؤ۔ اس نے عرض کی، حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمام مشرق مغرب شمال جنوب دائیں بائیں اوپر نیچے الغرض جدھر جاؤں ادھر اللہ ہی کا ملک پاؤں، اللہ کے ملک سے باہر نکلنے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ اللہ کے ملک میں بھی رہو اور پھر اس کی نافرمانی بھی کرو۔ پھر تیسری نصیحت آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمائی، جب پختہ ارادہ ہو جائے کہ بس گناہ کر ہی ڈالنا ہے تو کر لو، لیکن اپنے آپ کو اتنا چھپا لو کہ اللہ دیکھ نہ سکے۔ اس نے حیرت سے عرض کیا، حضور یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ مجھے دیکھ نہ سکے؟ وہ تو دلوں کے احوال سے بھی باخبر ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ جب تم اللہ کو سمیع و بصیر بھی تسلیم کرتے اور یہ بھی یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ اللہ ہر لمحے مجھے دیکھ رہا ہے، مگر پھر بھی گناہ کیے جا رہے ہو۔ چوتھی نصیحت یہ ارشاد فرمائی، جب ملک الموت سیدنا عزرائیل علیہ السلام تمہاری روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائیں تو ان سے کہہ دینا کہ تھوڑی سی مہلت دے دیجیے کہ میں توبہ کر لوں۔ اس شخص نے عرض کی، حضور یہ میری اوقات کہاں اور میری سنیں کون؟ موت کا وقت مقرر ہے اور مجھے ایک لمحہ بھی مہلت نہیں مل سکے گی، فوراً میری روح قبض کر لی جائے گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب تم یہ جانتے ہو کہ میں بے اختیار ہوں اور توبہ کی مہلت حاصل نہیں کر سکتا تو فی الحال جو وقت تمہارے پاس ہے اسی کو غنیمت جانتے ہوئے ملک الموت سیدنا عزرائیل علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پانچویں نصیحت یہ فرمائی، جب تمہارے موت واقع ہو جائے اور قبر میں منکر نکیر تشریف لے آئیں تو ان کو قبر سے ہٹا دینا۔ اس نے عرض کی، عالیجہ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں انہیں کیسے ہٹا سکوں گا؟ مجھ میں اتنی طاقت کہاں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جب تم منکر نکیر کو ہٹا نہیں سکتے تو ان کے سوالات کے جوابات دینے کی تیاری ابھی سے کیوں شروع نہیں کرتے؟ چھٹی اور آخری نصیحت کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اگر قیامت کے دن تمہیں جہنم کا حکم سنایا جائے تو کہہ دینا کہ میں نہیں جاتا۔ اس نے عرض کی، حضور وہاں تو گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جب تمہارا یہ حال ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی روزی کھانے سے بھی باز نہیں آ سکتے، اس کے ملک سے باہر بھی نہیں نکل سکتے، اس سے نظر بھی نہیں بچا سکتے، ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام سے مہلت بھی نہیں لے سکتے، منکر نکیر کو بھی نہیں ہٹا سکتے، اور جہنم کے عذاب کا اگر حکم ہو جائے تو اسے بھی نہیں ٹال سکتے، تو پھر گناہ کرنا ہی چھوڑ دو تاکہ ان تمام مصائب سے محفوظ رہ سکو۔ اس شخص پر سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے تجویز کردہ گناہوں کا علاج میں ان 6 نصیحتوں نے بہت اثر کیا۔ وہ زار و قطار رونے لگا اور اسی وقت اس نے اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور مرتے دم تک توبہ پر قائم رہا۔ میرے بھائیوں، توبہ کے معنی ہے رجوع کرنا۔ رجوع کے لفظ کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے جب کوئی اپنے گھر سے باہر نکل جائے پھر لوٹ آئے
تو اللہ کے قرب کی منزل سے دور ہونا، لیکن پھر نادم ہو کر منزل قرب پر واپس لوٹ آنا، اس کا نام رجوع اللہ ہے، توبہ ہے۔ معلوم ہوا کہ توبہ کی فرضیت اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ کبھی کبھی اللہ کے قرب بھی ہمارا خروج ہوگا۔ شیطان و نفس کبھی ہم کو اللہ سے دور کر دیں گے، لہذا جلد لوٹ آؤ اللہ کی طرف سے۔ جس پر ایجاب کا ظہور ہوگا ویسے ہی اس کی توبہ ہوگی۔ عوام پر اللہ کی محبوبیت عام ہے، خاص پر خاص ہے، اخص الخواص پر اعلیٰ درجہ کی محبت اور پیار ہے، جس پر ایک شعر بھی ہے: از لب نادیدہ صد بوسہ رسید، من چگویم روا چار عزت چشید۔ اللہ تعالیٰ کے عاشق اپنی نظر کو حسین سے بچا کر زخم حسرت گاتے ہیں اور خون آرزو کرتے ہیں۔ اس مجاہدہ کی برکت سے ان کی جان اللہ کے پیار کی وہ لذت محسوس کرتی ہے جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ توبہ کے سہارے پر گناہ کرنے سے بچو۔ میرے دوستوں، توبہ کے سہارے پر گناہ کرنے والا انتہائی گدھا اور بیوقوف ہے، کیونکہ حکیم الامہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: توبہ کا سہارا ایمرجنسی ہے۔ اگر کسی مرہم کے ڈبے کے بارے میں دواخانے والا کہہ دے کہ اگر یہ مرہم صحیح نہ کرے تو دواخانہ 1,00,000 روپے ادا کرے گا، تو کیا اس اعلان کو سن کر کوئی اس مرہم کے ڈبے کے آسرے پر آگ میں ہاتھ ڈالے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کو ایمرجنسی رکھا ہے اور اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ دوستوں، توفیق توبہ آسمان سے اترتی ہے۔ آج کوئی گناہ کرے پھر اسے موت تک توفیق ہی نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ لہذا توبہ ایمرجنسی مرہم ہے۔